آج دنیا کے اندر اندھ وشواس بہت زیادہ پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ میں نے ایک دیکھا ایک پنڈت جی کو کہ ماتھے پر تلک ہے، جنیو پہنے ہوئے، اور وہ سوشل میڈیا پر کہہ رہا تھا کہ میں کسی مسلمان سے نہیں ڈرتا، میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، یہ ہمت ہے وہ ہمت ہے۔ اور میں نے دوسرے دن اسی کو دیکھا کہ وہ راستے سے موٹر سائیکل سے جا رہا تھا، تو راستے پہ بیچ میں کھڑا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا، بیچ روڈ پہ کھڑا تھا، آگے نہیں بڑھ رہا۔ تو میں نے اس سے پوچھا بھائی کیوں، کیا بات، کیوں رکے ہو؟ تو بولے نہیں، آگے بلی نکل گئی۔ جو بلی کے ڈر سے راستہ اگر نکل جائے، بلی آگے سے نکل جائے، اس کے ڈر سے جو آگے نہ بڑھ سکے تو وہ کیا بگاڑ سکتا ہے؟ غور کرنے کی بات ہے اور مقام ہے۔ دیکھیے گا جو انسان اپنے آپ میں بہادری کے اتنے بڑے دعوے کرتا ہو، اور بلی اگر روڈ سے سامنے سے نکل جائے تو اس کے ڈر میں روڈ نہ پار کر سکے، تو ایسا انسان تمہارا کیا کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آج یہ اندھ وشواس اتنا ہو چکا ہے کہ اس میں اتنے لوگ ڈرے ہوئے اندھ وشواس میں، کہتے نہیں بلی راستہ کاٹ گئی تو اب تو کچھ بڑا ہونے والا ہے، اب میں آگے نہیں نکلوں گا، کوئی جب تک راستے سے دوسرا نہیں نکل جائے گا اس کے علاوہ میں نہیں نکلوں گا، کیونکہ بلی راستہ کاٹ گئی، اگر میں نکل گیا تو کچھ میں مر جاؤں گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، یا میرے گھر میں کچھ برا ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، پراپرٹی چلی جائے گی، فصل برباد ہو جائے گی، گھر میں اماں مر جائے گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ خیالات ذہن میں آتے ہیں، تو آدمی رک جاتا ہے، لیکن انسان سے نہیں ڈرتا۔ جب آدمی بات کرتا ہے اتنی بڑی بڑی مارنے کاٹنے کی، اب جب بلی سامنے سے نکل جائے تو اس کے ڈر سے آدمی راستہ تک نہیں پار کرتا۔ جو انسان بلی سے ڈرتا ہو، اس کے آگے سے نکل جانے، جو اس کے بلی آگے سے نکل جائے تو انسان اس راستے سے آگے پار نہیں کر سکتا ڈر میں، تو وہ اندازہ لگاؤ وہ تمہارا کیا کر سکتا ہے۔ جو بلی سے ڈرتا ہو تو وہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا۔ تو میرے بھائیو، میرے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تمہارا کچھ نہیں کر سکتا، صرف بتانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ بلی کے راستہ کاٹنے سے کوئی برا اشبھ نہیں ہوتا۔ آج یہ اندھ وشواس پھیلا پڑا ہے، ابھی تک یہ غیروں میں تھا، اہل ہنود میں تھا، اب یہ مسلمانوں میں بھی بہت زیادہ پائے جانے لگا۔ بہت سارے میں نے مسلمانوں کو بھی دیکھا ہے کہ راستے سے جا رہے، بلی راستہ کاٹ گئی، اب نہیں جا رہے، بولے کیوں؟ بولے نہیں بلی راستہ کاٹ گئی، کچھ برا ہونے والا ہے۔ ایک جگہ دیکھا نہیں کالی بلی راستہ کاٹ گئی، کچھ برا ہونے کی، نہیں بھوری بلی راستہ کاٹ گئی، کچھ برا ہونے والا ہے، اور کئی کلر کی بلی راستہ کاٹ گئی، برا ہونے میں نہیں نکلوں گا۔ یہ سب کیا؟ یہ سب اندھ وشواس ہے۔ کیا اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ بیان فرمایا کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو آگے سے نہ نکلو؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کبھی نہیں منع فرمایا کہ بلی راستہ کاٹ جائے تو تم واپس چلے آؤ، یا راستے سے کوئی گزر جائے اس کے بعد گزرو، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بلی راستہ کاٹ جائے اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی پریشانی نہیں، کوئی دقت نہیں ہوتی ہے، یہ صرف ایک وہم، ایک ذہن کے اندر ہوتا ہے۔ کہیں کسی انسان کوئی راستے سے جا رہا ہوگا، بلی نکل گئی، وہ چلا گیا، آگے جا کے اس کا چوٹ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس نے بلی راستہ کاٹ گئی تھی تبھی ایسا ہو گیا۔ اب یہ بات اتنی پھیل گئی، اتنی طول دے دیا لوگوں کو اتنی اس بات کو طول دے دیا گیا کہ ہر آدمی کے ذہن میں بات فٹ ہو گئی کہ بلی اگر راستہ کاٹ جائے تو راستے سے قطعی مت نکلنا، نہیں ایکسیڈنٹ کے شکار ہو جاؤ گے۔ یہ غلط فہمیاں انسان کے ذہن میں ہوتی ہیں۔ تو یہ سارے باتوں کو آج میں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ اب بلی راستہ کاٹ جائے تو اس کو آگے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ میرے بھائی بالکل جانا چاہیے۔ بلی راستہ کاٹ جائے، اگر کوئی رکا ہوا ہو تو پہلے آپ آگے نکلیے گا، اس کو بتائیے گا کہ دیکھیے گا بلی راستہ کاٹ گئی، میں نکل گیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے بتایا، ہر کام کو کارساز میرا رب ہے، وہی عزت کا مالک، ذلت کا مالک، وہی آرام کا مالک اور تکلیف کا مالک، وہی جس حال میں میرا رب رکھے گا اس میں ہم سب کو رہنا پڑے گا۔ کیا کسی بلی کی اوقات ہے کہ راستے سے گزر جائے تو انسان کا نقصان ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام دھرم میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اکرام بلیوں سے بڑی محبت کیا کرتے۔ میں تو کہتا ہوں اگر آپ کے گھر میں بلی ہو تو اس کو کھلاؤ پلاؤ، اس کو کھلاؤ پلاؤ۔ یہ صحابہ اکرام کا طریقہ، میرے نبی کا طریقہ فرمان ہے کہ بلیوں کو کھلاؤ پلاؤ، یہ تمہارے گھروں میں چکر لگانے والی ہیں، طواف یعنی آنے جانے والی ہیں، ان کی خیال رکھا کرو۔ بلی ایک اچھی چیز ہے، اور بلی سے کبھی بھی نقصان نہیں، انسان کو اگر ہوتا ہے تھوڑا بہت، اس کو نقصان نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ بلی ایک بڑھیا چیز ہے، یہ کبھی انسان کو دغا نہیں دیتی، اور
اس کے بہت سارے فوائد ہیں. بلی کے گھر میں رہنے سے بہت بڑے بڑے فوائد ہیں. اگر وقت ملا تو کبھی ان فوائدوں کو بھی بیان کروں گا. اور بلی کو کھانا کھلانے سے ثواب ملتا ہے. بہت بڑی فضیلت ہے کہ جس کے گھر میں بلی آ جائے تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے. مگر آج گھروں کے رواج ایسے ہو چکے ہیں کہ اس کے گھر میں بلی آ جاتی. بعض لوگوں کو دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ بلی 2-3 مرتبہ آئے تو انسان پریشان ہو تو بلی کو بورے میں بھر لیا. ایک شخص کو میں نے دیکھا ہے کہ اس بلی کو بورے میں بھرا. بھرنے کے بعد اس کے مکان گھر سے تھوڑی دور پر ریلوے اسٹیشن ہے تو وہاں جا کر اس کے بورے کا منہ بند کیا اور اس اسٹیشن پہ جا کے ٹرین آئی, ٹرین میں رکھ دیا اس کو اور بلی چلی گئی. پتہ نہیں کہاں گئی ہوگی, تو وہاں ریلوے کرمچاریوں نے کھول کے دیکھا ہوگا تو وہیں بلی نکلی ہوگی. ایسا کرنا یہ بھی بلی کے ساتھ ظلم ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, بہت بڑا گناہ ہے. اس کا بھی بھگتان اللہ کے یہاں بھگتنا پڑے گا. کیونکہ بلی سے صحابہ اکرام بڑی محبت کیا کرتے تھے. اس کو پالنے کا بھی حکم ہے بلی. اور جس نے بھی بلی کو مارا تو وہ عورت جہنمی ہو گئی تھی, جہنم میں چلی گئی تھی. ایک عورت نے بلی کو مار دیا تھا جس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جہنم کے حقدار ہو گئی. تو بلی کو مارنے کا حکم نہیں, اس کے ساتھ ظلم کرنے کا حکم نہیں, بلکہ اس کو کھلانے پلانے کا حکم ہے. اگر تمہارے راستے سے آگے سے گزر جائے تو یہ نہ سمجھو یہ معیوب ہے, بلکہ بلی تو ایک بہتر چیز آگے سے نکل جائے تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں تو تمہارا سفر میں اگر تم جا رہے ہو بلی آگے نکل گئے تو تمہارا سفر خراب نہیں ہوگا. اگر تم نکلو گے اس چیز کو برا نہیں سمجھو گے تو تمہارا سفر پہلے سے بہتر ہوگا. بلی کے نکلنے سے سفر خراب نہیں بلکہ سفر اچھا ہوتا ہے. جس طریقے سے آج لوگ کہتے ہیں ارے فلاں نے چھینک دیا اب کام نہیں ہوگا. یہ چھینک پیک جو مناتے تھے وہ مر کے چلے گئے. یہ غیر لوگ مناتے, اسلام میں کچھ نہیں. بلکہ آپ پڑھ کے دیکھیے گا, سائنس میں جائیے گا, ڈاکٹر سے پوچھئے چھینک کے کتنے بڑے فوائد. آپ اسلامی کتب کو پڑھ کے دیکھیے گا کہ چھینک کے کتنے بڑے فوائد. وہی فوائد جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیے تھے, آج کچھ اس کے بارے میں وگیان پہنچی, وگیان بتاتی کتنے بڑے فوائد ہیں. اور چھینک کتنی اسپیڈ سے آتی, دماغ کو کتنا سکون ملتا ہے انسان کو. لوگ کہتے چھینک آ گئی یہ کام نہیں ہوگا, چھینک آ گئی کام نہیں ہوگا. آج دیکھو کہیں جاؤ جہاں پر سب وہی لوگ جب ہیں موجود وہاں پر چھینک دو تو کتنا خراب منہ بنانے لگتے ہیں کہ ارے اس نے چھینک دیا ہے تب یہ کام نہیں ہوگا. پتہ نہیں کس کے بھگت ہیں ان لوگ, یہ جاہل ہیں ایک دم سے نٹھلے, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. بلکہ کاش کہ انہوں نے اگر اسلامی کتبیں نہیں پڑھی تھی تو ان کو ایک ہندی کی بک سے جو آتی ان کو پڑھنا چاہیے, ڈاکٹروں سے سیکھ لینا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ اس بیماری میں پیڑت ہیں جس چھینک کے بارے میں برا مایوب سمجھتے ہیں, حالانکہ ایسا کچھ نہیں. چھینک آنے سے کوئی برائی نہیں ہے بلکہ بہتری ہے. اور جہاں میں تو کہتا ہوں جہاں پر لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں کہ چھینک دو گے تو برا ہے, تو وہاں پر ایسے لوگ بیٹھے تو ضرور چھینکنا چاہیے تاکہ ان کو سبق ملے کہ چھینک بری نہیں ہوتی. یہ الگ بات ہے, اگر چھینک آئے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اللہ کا شکر ادا لانا چاہیے, اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے, الحمدللہ کہنا چاہیے چھینک آئے تو. کیونکہ یہ جب اللہ کا شکر اسی لیے نا کہ جب چھینک آئے تو بڑا